ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اور نہ یأبا انکار کریں، ولا یأبا اور نہ انکار کریں الشہداء گواہ، ولا یأبا الشہداء اور گواہ انکار نہ کریں اذا ما جب دعو وہ بلائے جائیں، اذا ما دعو جب وہ بلائے جائیں تو وہ آنے سے اور گواہی دینے سے انکار نہ کریں۔ ولا اور نہ تسأموا تم سستی کرو، ولا تسأموا اور تم سستی نہ کرو ان تکتبوہ اس معاملے کو لکھنے سے، ولا تسأموا اور نہ سستی کرو ان تکتبوہ اس معاملے کو لکھنے کے بارے میں، صغیراً چاہے وہ چھوٹا ہو، او یا کبیراً وہ بڑا ہو، صغیراً او کبیراً چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، الی اجلہ الی تک، اجل مقررہ مدت ہی اس کی، الی اجلہ اس کی مقررہ مدت تک۔ یہ تذکرہ چل رہا ہے قرض کے لین دین کا۔ اللہ رب العزت نے قرض کے لیے 3 بنیادی احکامات بیان فرمائے۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب قرض کوئی شخص لے اور جس سے لے تو ان کو چاہیے کہ وہ قرض کے معاملے میں 3 چیزوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، قرض جو بھی ہو وہ اس کی کوئی واپسی کی مدت متعین ہونی چاہیے، واپسی کی مدت اس کی متعین ہونی چاہیے۔ نمبر 2، جب قرض لیا جائے تو اس کو تحریراً، اس معاملے کو تحریراً محفوظ کرنا چاہیے، اس کی تحریر تیار کرنی چاہیے، ریٹن شیپ کے اندر ضرور اس کو کرنا چاہیے، لکھنا چاہیے، اس کو تحریراً موجود ہو وہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس پر 2 گواہ بھی موجود ہوں۔ یہ تاکید اس لیے اللہ رب العزت نے اتنی زیادہ کی ہے۔ یہاں ایک بڑی اصولی اور بنیادی بات سمجھنے کی ہے۔ قرض ہے، ہوتا رہتا ہے، لوگ لیتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے گواہ بھی لے کے آؤ، اس کے لیے تحریر بھی تیار کرو، اسٹامپ پیپر سمجھ لیں آپ، یہ بھی تیار کرو۔ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے درمیان جو ایک تعلق اور رشتہ قائم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ وہ تعلق اور رشتہ کسی بھی وجہ سے ختم ہو، یا اس میں دراڑ پڑے یا اس کو نقصان پہنچے۔ آپ تجارت کا ایک بنیادی اصول اسلام کا آپ نے پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ کل بیع مفضی الی النزاع فہو باطل، ہر وہ معاملہ کاروبار کا، تجارت کا، جس میں لڑائی کا اندیشہ ہو، کہ جس میں 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑیں گے، تو اسلام نے، اور ان کے درمیان نفرت یا ان کے درمیان انتشار یا ان کے درمیان اجنبیت پیدا ہوگی، اسلام نے اس خرید و فروخت کے معاملے کو ہی ناجائز اور حرام قرار دے دیا۔ مسلمانوں کا باہمی تعلق وہ خراب نہ ہو کسی بھی وجہ سے۔ اب قرض کے معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا عجیب فرمان ہے، اور وہ یہ ہے کہ القرض مقراض المحبہ، یہ جو قرض ہے نا، یہ محبت کی کینچی ہے، محبت کی کینچی، یعنی یہ قرض جو ہے یہ تعلق، رشتے، ناطے اور محبت کو توڑ دینے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کسی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان یہ تعلق کمزور ہو، اس لیے اس تعلق کو بچانے کے لیے، معاملات کو درست رکھنے کے لیے اور دلوں سے باہمی کسی بھی قسم کی رنجش یا
دلوں کے اندر کسی بھی انتشار کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایات ارشاد فرمائی. یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے بہت بڑی آیت، اور بار بار اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دہرا رہے ہیں. ایک چیز پہلے بیان ہو گئی ہے، پھر دوبارہ بیان کر رہے ہیں، پھر بیان کر رہے ہیں، پھر بیان کر رہے ہیں. مرد ہیں گواہ، ایک مرد ہے دوسرا مرد نہیں ہے، کوئی بات نہیں، 2 عورتوں کو شامل کر لو، 2 عورتوں کو شامل کر لو، تاکہ یہ معاملہ کسی بھی طرح کسی لڑائی جھگڑے انتشار اور نفرت کی طرف نہ جائے. اور ہم آج دیکھتے ہیں ہمارے ہاں بہت بالکل واضح طور پر ہمیں یہ چیز سامنے نظر آ رہی ہے کہ آج قرض لینے کے بعد اس قرض کا واپس لینا کتنا مشکل ہوتا ہے. قرض کسی کو آپ دے دیں تو واپس لینا کتنا مشکل ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس میں رشتے ناطے تک ٹوٹتے ہیں، بندہ توبہ کرتا ہے آئندہ اس کو پیسہ نہیں دینا. بلکہ اس حوالے سے عجیب و غریب محاورے، ضرب الامثال لوگوں کے درمیان مشہور ہیں. مجھے ایک ساتھی نے ایک دفعہ ایک جملہ کہا اسی حوالے سے، کہتے ہیں کہ کسی کو قرض دے کر اس سے لڑائی مول لینے سے بہتر یہ ہے کہ قرض نہ دے کر لڑائی مول لے لو. قرض دے کر تو لڑائی مول لینی ہی لینی ہے نا، اس سے بہتر یہ ہے کہ قرض نہ دے کر ہی لڑائی مول لے لو، پیسہ تو بچاؤ نا اپنا کم از کم. یعنی ہمارے ہاں اس حوالے سے اس درجے بے اعتمادی اور بے احتیاطی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایات ارشاد فرمائی تاکہ مسلمانوں کے درمیان اعتماد قائم رہے اور کسی بدمزگی کا اندیشہ نہ رہے. لہذا ولا یأبى الشهداء اذا ما دعوا، گواہوں کو جب بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں، گواہی دینے سے انکار نہ کریں. ولا تسأموا، اور تم سستی نہ کرو، ان تکتبوہ، اس قرض کے معاملے کو لکھنے کے حوالے سے، صغیرا او کبیرا، چاہے یہ چھوٹا ہو معاملہ یا بڑا ہو، ہزاروں کا ہو یا لاکھوں کروڑوں اربوں کا ہو، الی اجلہ، اس کو اس کی مقررہ مدت تک کے لیے، یعنی جب اس کو لکھیں اس کا ٹائم متعین ہونا چاہیے. واپسی کا ٹائم کیا ہے؟ ذالکم، ایسا کرنا، اقسط، بہت زیادہ منصفانہ ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک. ذالکم اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ طریقہ بے انتہا منصفانہ ہے. وَأَقْوَمُ، اور درست رکھنے والا ہے، للشہادہ، گواہی کو، اور اس سے گواہی صحیح معنوں میں قائم ہو جاتی ہے، گواہی درست ہو جاتی ہے. وَأَدْنَا، اور کم از کم فائدہ یہ ہے، وَأَدْنَا، کم از کم فائدہ یہ ہے، اللہ ترتابو، کہ تم کسی شک و شبہ میں نہیں پڑو گے. اللہ ترتابو، کہ تم کسی شک و شبہ میں نہ پڑو گے. یہ دیکھیں انسان لے کر بسا اوقات دینے والا سمجھتا ہے میں نے تو 10 لاکھ دیا ہے، لینے والا کہتا ہے نہیں جناب میں نے آپ سے 8 لاکھ لیا ہے. یا 6 ماہ کا ٹائم ہوا ہے، نہیں جناب 8 ماہ کا ٹائم ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہارے پاس ریٹن شیپ میں یہ چیز موجود ہوگی، وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اس کا کم از کم فائدہ یہ ہے کہ کوئی شک و شبہ ہی نہیں رہے گا. ساری بات واضح کلیئر ہے. الا، ہاں سوائے اس کے، الا سوائے اس کے، ان تکونا، کہ ہو، تجارتن، لین دین، حاضرہ، موجود، تدیرونہا بینکم، کہ تم اس کا لین دین کرتے ہو آپس میں. الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونہا بینکم، سوائے اس کے کہ جو کوئی لین دین ہو جو موجود ہے تمہارے سامنے اور تم آپس میں اس کا لین دین کرتے ہو. فلیسا، تو نہیں ہے، علیکم، تم پر، جناح، گناہ، فلیسا علیکم جناح، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تکتبوہا، اگر تم اس کو نہیں بھی لکھتے ہو. یہ ہے آدمی دکان پہ جاتا ہے اور دکان والے کو پیسہ دیتا ہے اور پیسے کے عوض کوئی چیز لے لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس معاملے کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس معاملے کو آپ ہاتھوں ہاتھ لین دین کر رہے ہیں نا، یہ ہے نا حاضرتن تدیرونہا بینکم، اس کا مطلب ہے 10 ب10 چیز کا لین دین کر رہے ہو. تو اس میں سبزی والے کے پاس گئے، پیسے دے، سبزی لے لی، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو نہ لکھو تو اس میں کوئی گناہ نہیں.
اس کو لکھنے کے معاملے میں کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے. وَأَشْهِدُوا اور گواہ بنا لیا کرو. وَأَشْهِدُوا اور گواہ بنا لیا کرو. اذا جب تبایعتم تم آپس میں کوئی چیز خرید و فروخت کرو. ہاں اگر گواہ بنا لو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ صرف احتیاط کے درجے میں ہے، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اگر کوئی گواہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. مثلا آدمی کہے جناب میں نے یہ چیز لی ہے آپ سے، لیکن میں نے آپ کو پیسے دیے ہیں، میں نے آپ کو پیسے دیے ہیں، تو گواہ ہو تو چلے کم سے کم وہ کہہ سکتا ہے جی ہاں میرے سامنے پیسوں کا معاملہ ہوا. تو یہ احتیاط کے درجے میں ہے، اگر ایسا ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. ولا یضار اور نہ نقصان پہنچایا جائے. ولا یضار اور نہ نقصان پہنچایا جائے کاتب لکھنے والے کو. ولا اور نہ ہی شہید گواہی دینے والے کو، گواہ کو اور لکھنے والے کو اور گواہ کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے. دیکھیں یہ بہت بڑی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے. آج کوئی شخص کسی معاملے میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ اس کی ذات خطرے میں پڑ جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں خبردار ایسا نہ کرو، خبردار کوئی شخص گواہی دے رہا ہے کسی معاملے کی تو اس گواہ کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچاؤ. اور پیچھے یہ کہا تھا نا کہ جب گواہ کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے، وہ آئے گواہی دے. اب یہاں اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکشن بھی دے رہے ہیں. بھائی دیکھو جو گواہی دینے آ رہا ہے نا وہ اللہ کا حکم سمجھ کر آ رہا ہے، اللہ کا حکم مان، خبردار کسی نے اس کو نقصان پہنچایا. ولا یضار کاتب ولا شہید اور گواہ کو اور لکھنے والے کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے. خاص طور پر اگر معاملہ سنجیدہ ہو تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گواہ کی پوزیشن کیا بن جاتی ہے. گواہ کے لوگ مکر جاتے ہیں، صاحب لوگ مکر جاتے ہیں. وَإِنْ اور اگر تفعلوا تم ایسا کرو گے، یعنی گواہ کو نقصان پہنچاؤ گے یا لکھنے والے کو نقصان پہنچاؤ گے، فَإِنَّهُ تو پھر بے شک یہ فسوق بہت بڑا گناہ ہوگا، بکم تمہاری طرف سے. فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ تو پھر یہ تمہاری طرف سے گناہ ہوگا، بہت بڑا گناہ ہوگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ تعالی سے ڈرو. وَيُعَلِّمُ اور سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، کم تمہیں اللہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں احکامات دین کی، شریعت کے، معاملات کی تعلیم دے رہے ہیں. واللہ اور اللہ تعالیٰ بکل شیء ہر چیز کے بارے میں علیم خوب جاننے والے ہیں. واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والے ہیں. وَإِنْ اور اگر کنتم ہو تم علی سفر کی حالت میں. وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سفر اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو. وَلَمْ اور نہیں تجدوا تم پاتے کاتباً کسی لکھنے والے کو، اور کوئی لکھنے والا موجود نہیں ہے، کسی لکھنے والے کو تم نہیں پاتے. فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ تو وہ رہن سے ہے گروی، تو گروی کی کوئی چیز مقبوضہ قبضے میں لے لی جائے. فرحان مقبوضہ تو گروی کی کوئی چیز وہ قبضے میں لے لی جائے. فَإِن پس اگر امینا اعتبار کرے بعضکم تم میں سے ایک بعضن دوسرے کا. فَإِنْ أَمِنَ پس اگر اعتبار کرے بعضکم تم میں سے ایک بعضن دوسرے کا. فَلْيُؤَدِّ تو پھر ضرور واپس کرے الذی وہ شخص اؤتمنا جس کے پاس امانت رکھوائی گئی، امانتہ اپنی امانت. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ امانتہ تو جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے وہ پھر اپنی امانت ضرور واپس کرے. وَلْيَتَّقِي اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، ربہ جو اس کا رب ہے، اور اپنے رب اللہ سے ڈرے. ولا اور نہ تکتموا تم چھپاؤ الشہادہ گواہی کو، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ.
ومن اور جو یکتمھا گواہی چھپائے گا، اور جو شخص گواہی چھپائے گا، فإنہ تو بے شک آثم گناہگار ہوگا، قلبہ اس کا دل، تو اس کا دل گناہگار ہوگا، واللہ اور اللہ تعالی بما تعملون جو تم کرتے ہو علیم جاننے والے۔ اب اس آیت میں ایک اور شکل بیان ہوئی ہے یہ بھی قرض ہی سے متعلق۔ اگر کوئی شخص ایسی کنڈیشن میں ہے کہ رقم کسی کو قرض دینا تو چاہتا ہے لیکن واپسی کے بارے میں وہ کسی شک میں ہے، واپسی کے بارے میں کسی شک میں ہے، مثلا یہ شخص پتہ نہیں مجھے واپس کرے کہ نہ کرے، کوئی گواہ بھی نہیں ہے، کوئی لکھنے والا بھی نہیں ہے، چلیں لکھت پڑھت ہوتی ہے، 4 گواہ ہوتے ہیں، 2 گواہ ہوتے ہیں، پھر تو چلیں آسانی ہے، بندہ مکرنا مشکل ہے اس کے لیے، لیکن لکھنے والا بھی نہیں ہے اور کوئی گواہ بھی نہیں ہے، تو پتہ نہیں یہ شخص مجھے قرض واپس کرے کہ نہ کرے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس شخص کو ایک سیکیورٹی دی ہے، وہ یہ کہ وہ جس کو قرض دے رہا ہے اس سے کوئی چیز بطور امانت کے اپنے پاس رکھ لے، اس سے کوئی چیز بطور امانت کے اپنے پاس رکھ لے کہ جب آپ میرا قرض واپس کریں گے تو میں آپ کی یہ امانت واپس کر دوں گا۔ اسے کہا جاتا ہے گروی۔ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو مال میں بطور قرض کے دے رہا ہوں تو اللہ کرے کہ میرا وہ جو قرض ہے وہ مجھے واپس مل جائے، وہ مجھے واپس مل جائے، گواہ کوئی نہیں ہے اور اس کا لکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی ایسی کنڈیشن ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے رہن کی اجازت دی ہے کہ اس سے کوئی چیز بطور گروی کے آدمی رکھ لے لے، جیسے آج کل کی خاص طور پر کنڈیشن ہوگی۔ تو گروی کی اصل حقیقت یہ ہے، گروی کی اصل حقیقت کہ میں اس کو قرض دے رہا ہوں، یہ مجھے واپس ملے گا کہ نہیں ملے گا، کیا گارنٹی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک سیکیورٹی دے رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ تم اس سے کوئی چیز بطور رہن کے اپنے پاس رکھ لو، جب یہ تمہیں قرض واپس کر دے گا اس کی چیز واپس کر دینا۔ کچھ آپ سے قرض لینے آتا ہے، بھائی کیا گارنٹی واپس کرو گے؟ آپ کہتے ہیں بھائی یہ دیکھو میرے مکان کی رجسٹری اپنے پاس رکھ لو، جب میں آپ کو پیسے واپس کر دوں گا رجسٹری مجھے واپس کر دینا۔ یہ ایک شکل اللہ نے یہ بیان فرمائی۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اگر تم حالت سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور تم لکھنے والا نہیں پاتے، فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ تو کوئی ایک گروی کی چیز لے کر اپنے قبضے میں رکھ لو۔ دوسری شکل فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا لیکن اگر کوئی شخص اعتبار کرتا ہے، گواہ بھی کوئی نہیں ہے، گواہ بھی کوئی نہیں ہے، لکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، پھر بھی وہ کسی پر اعتبار کر کے اس کو رقم دے دیتا ہے، قرض دے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ اب جس کو وہ دی گئی ہے، امانت دی گئی ہے نا، اسے چاہیے وہ بھی اب خدا کا خوف کرے اور اس کو واپس کرے۔ اگر کسی نے اعتبار کر لیا ہے نا تو پھر اس کو چاہیے کہ جس پر اعتبار کیا گیا، جس نے قرض لیا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور ڈر کر اس کا قرض اس کو واپس ادا کرے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا پس اگر تم میں سے کوئی دوسرے کا اعتبار کرے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ تو جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کی امانت اس کو واپس کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور چاہیے کہ وہ اپنے رب اللہ سے ڈرے۔ دیکھیں یہاں یہ لفظ بار بار آ رہا ہے، پچھلی آیت میں بھی آیا، اس سے پچھلی آیت میں بھی آیا، اس آیت میں بھی آیا۔ معاملات کو درست رکھنے والی جو چیز ہے نا وہ صرف یہ چیز ہے، صرف اور صرف یہ چیز، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ لہذا اللہ سے ڈرو، اپنے رب اللہ سے ڈرو۔ دیکھو کہیں کسی کا حق نہ مارنا۔ اور پیچھے بھی ہم نے یہ جو پچھلی آیت تھی صفحہ نمبر 18 ہے، وہاں پر بھی وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اپنے رب اللہ سے ڈرے۔ مالی معاملات درست رکھنے والی جو چیز ہے، ورنہ اگر کسی نے جیل سازی کرنی ہو، دھوکہ کرنا ہو، فراڈ کرنا ہو، اتنے راستے ہیں کہ قانون کچھ نہیں کر سکتا، وہاں پر قانون بے بس ہو جاتا ہے۔ یہاں انسان کو اگر کوئی چیز بچانے والی ہے تو اپنے رب کا ڈر ہے اور خوف ہے۔ اسی لیے بار بار درمیان میں اللہ تعالیٰ تقوی اسی کو کہتے ہیں، انسان اللہ کے ڈر سے لوگوں کے ساتھ اپنے تمام معاملات درست رکھے، تقوی اس کو کہتے ہیں۔
اللہ کے ڈر سے انسان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات اور معاملات کو بالکل درست رکھے اور کسی قسم کی غلط روش سے بچے اللہ سے ڈر کر. اسی کو تقوی کہتے ہیں. یہی تقوی ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہاں معاملات کے ضمن میں بیان فرما رہے ہیں. پھر دیکھتے